दुनिया भर में पाकिस्तान का डंका, आलमी अमन का पासबान तस्लीम। अमेरिका और ईरान ने इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बतौर सालिस मुसवदा साइन किया। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांसीसी सदर की मौजूदगी में दस्तखत किए। ईरानी सरकारी मीडिया ने सदर मसूद पज़ेश्कियान की तस्वीर जारी की। इस्लामाबाद MOU फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गया। अब नहरमुज़ खुल गई। अमेरिका ने नाकाबंदी ख़त्म कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमेरिकी सदर और ईरानी क़यादत को मुबारकबाद। मुआहदा अमन और इस्तेहकाम की बुनियाद होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पुरएतमाद। मुज़ाकराती टीमों की कोशिशों को सराहा। कतर, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्री क़यादत की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म का फील्ड मार्शल को भरपूर खराज तहसीन। कहा, फील्ड मार्शल की अनथक मेहनत पेशरफ्त को मुमकिन बनाने में नहायत अहम रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ ने अमन मुआहदे पर मुबारकबाद पेश की। ईरानी सदर ने अमन के क़याम के लिए भरपूर कोशिशों पर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक गुफ्तगू 30 मिनट तक जारी रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा स्विट्ज़रलैंड मनसूख। वज़ीर-ए-आज़म को ईरान अमेरिका मुआहदे के हवाले से बाज़ाब्ता तकरीब के लिए स्विट्ज़रलैंड जाना था। सिफारती ज़राए के मुताबिक मुआहदे पर फ़रीक़ैन और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बतौर सालिस दस्तखत कर चुके। मुआहदे पर दस्तखत के बाद दौरा स्विट्ज़रलैंड मनसूख किया गया। शुक्रिया पाकिस्तान। अमेरिकी सदर का दस्तखत से पहले इजहार तशक्कुर। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, तारीखी मुआहदे में पाकिस्तान का बड़ा हाथ है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा, बड़ा काम होने जा रहा है। एक मुल्क चाहता था हम ईरान पर बमबारी करते रहें। ऐसा मुतालबा करने वाले बेवकूफ़ हैं। पूरी दुनिया में कसाद बाजारी नहीं चाहता। डील न करते तो महीनों बमबारी चलती। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म भी मुआहदे से मायूस हुए। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा बुध से ही मुअस्सर हो चुका। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं कि मुफ़ाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के लिए फ़ौरी मुज़ाकरात शुरू किए जाएंगे। जंगबंदी का हदफ हासिल कर लिया गया। अगले मरहले में दीगर मामलात पर बातचीत होगी। अहम मामला पाबंदियों में नरमी और जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात हैं। ईरानी जौहरी मवाद मुल्क से बाहर नहीं भेजा जाएगा। मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। अमेरिका ईरान डील के बाद तेल की कीमतों में रिवर्स गियर। कमी का सिलसिला जारी। अमेरिकी खाम तेल एक हफ्ते में 13% सस्ता $74 फी बैरल पर आ गया। एक हफ्ते में लंदन ब्रेंट ऑयल में 12% कमी $77 फी बैरल पर आ गया। एशियाई स्टॉक मार्केट्स नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 887 पॉइंट्स का इजाफा। जापान, जनूबी कोरिया, ताइवान की स्टॉक मार्केटों में तेजी रही। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। पेट्रोल 55 रुपये फी लीटर सस्ता हो सकता है। पेट्रोलियम डिवीजन PSO और ओप्रा के वर्किंग पेपर पर काम शुरू। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अवाम को फ़ायदा पहुँचाएं। कीमतों का फार्मूला तय करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। नया फार्मूला मुशावरत से बनाएंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का मिजाज बदल गया। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के दिफा में बोल पड़े। कहा, दीगर मुल्कों के पास ऐसे मिसाइल हैं। ईरान में मिसाइल ना होना गैर मुनसिफाना होगा। बैलिस्टिक मिसाइल जौहरी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं है। महाजरीन की नशिस्तें बंदूक के जोर पर खत्म नहीं हो सकती। बिलावल भुट्टो जरदारी का दो टोक मौक़िफ़। कहते हैं, ये मामला धमकियों और धरने की बजाय बातचीत और कानून साजी से हल होगा। आज़ाद कश्मीर को नया मंशूर और पार्लियामेंट में नुमाइंदगी देना होगी। कश्मीर का फैसला कश्मीरी अवाम ही करेंगे। एहतजाज करने वाले पाकिस्तान और कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर में फॉल्ट लाइन खत्म करने का मुतालबा। कहा, कानून हाथ में लेने और रियासत को निशाना बनाने पर एक्शन होगा। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात, लीगी उम्मीदवारों को टिकट जारी। नवाज शरीफ ने उम्मीदवारों की मंजूरी दे दी। पार्लिमानी बोर्ड की सिफारिश पर 37 हलकों के लिए पार्टी टिकट मंजूर हुए। नवाज शरीफ की इंतखाबी मुहिम को मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ाने की हिदायत।
پاکستان کا پانی روکنا عالمی قوانین اور عالمی معاہدوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھارت کو دو ٹوک پیغام دے دیا، خبردار کیا کہ پانی کو بطور ہتھیار استعمال کیا تو سنگین نتائج ہوں گے۔ اسحاق ڈار نے سنتاس معاہدے کو یک طرفہ معطل کرنا غیر قانونی اقدام قرار دیا، کہا عالمی قوانین کے مطابق بھارت کو معاہدے پر عمل کرنا ہوگا۔ مودی کہتا ہے کہ وہ سنتاس معاہدے کو نہیں مانتا، ہمارا پانی روکے گا۔ یہ مودی کی بھول ہے، اگر اس نے پانی بند کیا تو پاکستان جنگ کے لیے تیار ہے۔ مودی کی سازشیں بلوچستان سے کے پی تک دیکھ رہے ہیں، ان تمام سازشوں کا مقابلہ کیا جائے گا۔ بلاول بھٹو کا چھوٹے ڈیم بنانے اور بڑے منصوبے مکمل کرنے کا مطالبہ۔ کہتے ہیں کہ صدر آصف علی زرداری کی وسطی ایشیا سے پاکستان میں پانی لانے کی تجویز کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، یہ پانی سنتاس معاہدے سے زیادہ ہوگا۔ امریکہ پہلے سے عائد پابندیاں ختم کرے گا، نئی پابندیاں نہیں لگائے گا۔ لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوری اور مستقل فوجی کارروائیاں بند ہوں گی۔ امریکہ ایران اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے 14 نکات جاری۔ امریکی حکام کے مطابق دونوں ملک ایک دوسرے کی خود مختاری، علاقائی سالمیت کا احترام کریں گے۔ امریکی صدر کا ایران کے منجمد اثاثے جاری کرنے کا عندیہ، کہا ایران کو $300 ارب کا سرمایہ کاری فنڈ ملے گا۔ ایران کا جوہری پروگرام جہاں ہے وہیں رہے گا۔ معاہدے کے متن کے مطابق ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ دونوں ممالک کا ذخیرہ شدہ افزودہ یورینیم کے معاملے کو حل کرنے پر اتفاق۔ خطے میں اضافی امریکی فوج بھی تعینات نہیں ہوگی۔ حتمی معاہدے کی توثیق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ایک قرارداد کے ذریعے کی جائے گی۔ قطری وزیر اعظم کا سعودی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ قطر کی وزارت خارجہ کے مطابق بات چیت کا مرکزی موضوع اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط تھے۔ دونوں رہنماؤں نے معاہدے کے بعد دو طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال کا جائزہ لیا۔ امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت پر اسرائیل میں سیاسی دباؤ بڑھ گیا۔ اپوزیشن نے نتن یاہو سے معاہدے پر واضح موقف کا مطالبہ کر دیا۔ نتن یاہو نے امریکی صدر کو آگاہ کیا کہ اسرائیل اس معاہدے کا پابند نہیں ہوگا۔ لبنان پر اسرائیلی حملے بھی جاری۔ پاکستان نے دنیا میں امن اور استحکام کے لیے کامیاب سیاسی اور ملٹری ڈپلومیسی کا لوہا منوایا۔ امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل نے ایران امریکہ معاہدے میں پاکستان کے کلیدی کردار کو تاریخی سفارتی کامیابی قرار دے دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے متعدد بار پاکستان کی قیادت کی عوامی سطح پر تعریف کی، سید عاصم منیر کو پسندیدہ فیلڈ مارشل قرار دیا۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پائیدار اور جامع امن کی بنیاد ثابت ہوگی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا وزیر اعظم، فیلڈ مارشل، وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ محسن نقوی کو خراج تحسین۔ کہا پاکستانی قیادت کی انتھک سفارتی کوششوں نے معاہدے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ تمام فریقین اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ آصف علی زرداری نے امریکی صدر اور ایرانی سپریم لیڈر کی قیادت کو بھی سراہا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور وزیر خارجہ عباس اراغچی کو بھی خراج تحسین۔ وفاقی حکومت زبردستی این ایف سی کو نہیں چھیڑ سکتی۔ این ایف سی کو تبدیل کرنا آئینی مسئلہ تھا۔ وفاق اور صوبوں نے طے کیا کہ آئین میں رہ کر کام کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس، کہا سندھ کو 1927 ارب کی بجائے 1511 ارب روپے ملے۔ وفاق کو اب اپنا ٹارگٹ پورا کرنا پڑے گا۔ مشکل حالات میں عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کی۔ صوبائی ٹیکس وصولی 623 ارب روپے تک پہنچ گئی۔ کے پی حکومت کا پورے سال کا بجٹ پیش کرنے کا فیصلہ، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے بتا دیا۔ کہا کہ خیبر پختونخوا کا بجٹ 19 جون کو پیش کیا جائے گا۔ ترجمان پی ٹی آئی خیبر پختونخوا شوکت یوسفزئی کہتے ہیں پورے سال کا بجٹ پیش نہ کرنے سے صوبے کو معاشی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ پاکستان کا دودھ اور گوشت کی پیداوار میں اضافے کے لیے جرمنی کی مہارت سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ۔ جرمنی فوڈ پروسیسنگ اور جدید سلاٹر ہاؤسز میں مدد دے گا۔
غذائی تحفظ کے وفاقی وزیر رانا تنویر حسین سے جرمنی کے سفیر کی اسلام آباد میں ملاقات۔ رانا تنویر حسین نے کہا کہ غذائی تحفظ ایک عالمی چیلنج ہے، مشترکہ تحقیق اور جدید ٹیکنالوجی سے زرعی پیداوار میں اضافہ ممکن ہے۔ چکوال واقعے میں حقائق کی تلاش، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دے دی گئی کہ اس میں انصاف کو یقینی بنایا جائے گا۔ آئی جی پنجاب عبدالکلیم کی ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی سہیل چٹھا کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ سہیل ظفر چٹھا نے کہا سی سی ڈی افسر نے طاقت کا غلط استعمال کیا، اہلکار کو بچانے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ سی سی ڈی اہلکاروں کی فائرنگ سے چکوال میں 9 سالہ بچی ہانیہ کی جان گئی تھی۔ محفوظ محرم، اسلام آباد کی تاریخ میں پہلی بار خصوصی ایپ تیار۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ امام بارگاہوں، مجالس اور جلوس اضاء کے مقامات کی جیو ٹیگنگ مکمل۔ ڈرون سے ڈیجیٹل نگرانی ہوگی، لائیو لوکیشن اور امیج شیئرنگ کی سہولت بھی میسر ہوگی۔ سیف سٹی میں مرکزی کنٹرول روم قائم، مجالس اور جلوس اضاء کی حفاظت کے لیے 4 درجاتی حصار ہوگا۔ محسن نقوی نے کہا کہ اشتعال انگیز مواد کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے، جامع ٹریفک پلان پر عمل درآمد کی بھی ہدایت۔ محرم الحرام میں صارفین کو بلا تعطل بجلی فراہم کی جائے گی۔ وزیر توانائی سردار اویس غاری کا بجلی کی تمام تقسیم کار کمپنیوں کو ہائی الرٹ رہنے کا حکم۔ محرم الحرام بالخصوص 9 اور 10 محرم کو بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ پاکستان کی جامعات میں بڑا انقلاب، اب ہر طالب علم بنے گا ٹیکنالوجی کا ماہر۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کورس تمام ڈگریوں میں شامل، سرکاری یونیورسٹیوں کے طلباء کے لیے اے آئی لازم قرار۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بغیر ڈگری نہیں ملے گی، وائس چانسلرز الائنس نے منظوری دے دی۔ فیفا ورلڈ کپ میں دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے جاری، پرتگال اور کانگو کا میچ 1-1 گول سے برابر رہا۔ انگلینڈ نے کروشیا کو 2 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دے دی۔ گھانا نے پناما کو ہرا دیا۔ کولمبیا نے ازبیک کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دی۔